السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 7ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرحت ہاشمی حاضر ہے۔ آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 30 سے۔ سب سے پہلے تلاوت۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہم نہیں جانتے، بے شک تو خوب علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ جب اس نے انہیں ان کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے منصوبے کو دوسروں کے ساتھ اچھی طرح ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام کتنا اہم ہے۔ آدم کی تخلیق سے پہلے اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرنا آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد یعنی انسانوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اس ظاہر کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات سے افضل ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ معزز اور محترم یہ ہے انسان کا درجہ اور رتبہ۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔
خلیفہ کا معنی ہوتا ہے کسی کی جگہ لینے والا۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمین پر انسان سے پہلے اور مخلوقات بھی تھیں اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایک ایسی چیز بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گی۔ یعنی فرشتوں کو اس بات پر پریشانی ہوئی کہ انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل کے ساتھ ساتھ اختیار بھی دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور وہ اختیارات بالآخر فتنہ فساد کی شکل اختیار کر لیں یا ان کے نتیجے میں فتنہ فساد پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال فرشتوں نے جو ان کے دل میں بات تھی وہ بیان کر دی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بہت عبادت گزار مخلوق ہیں اور وہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں اور بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں۔ ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، تو وہ دوسرے سے بعض اوقات بولنے کی آزادی بھی چھین لیتا ہے۔ تو بہرحال فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو آپ کی عبادت کرے، تسبیح کرے، کیونکہ ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مراد کیا تھی کہ انسان صرف فتنہ فساد ہی نہیں کرے گا، انسانوں کے اندر بہت سے نیک انسان بھی ہوں گے اور باقی ساری مخلوق جو عبادت کرتی ہے، مثلا فرشتے یا کائنات کی ہر دوسری چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو وہ اختیار نہیں رکھتی، اختیار صرف انسان رکھتا ہے۔ وہ تو جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں اور وہ کیے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی بریک بھی نہیں لیتے۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو عبادت کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ پھر اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جب کوئی انسان اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف حاضر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کی نظر میں تمام فرشتوں اور باقی مخلوقات سے افضل ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کا اندیشہ اگرچہ بجا تھا، اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ زمین پر یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے، لیکن دوسری طرف زمین اچھے انسانوں سے بھی خالی نہیں، اور ہر دور میں اچھے انسان بھی دنیا میں رہے ہیں، اور ایسے اچھے انسان اپنی اچھائی میں بعض اوقات فرشتوں سے بھی آگے ہوتے ہیں۔